السلام علیکم. امید کرتا ہوں میرے بھائی اور بہن خیریت و عافیت سے ہوں گے. ایک چھوٹی سی بچی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے شادی کے بارے میں جو سوال پوچھا سننے کے قابل ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنا خوبصورت جواب دیا. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں. اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے. جزاک اللہ. تو ہم پوچھ رہے تھے کہ مین کو اسلام میں آپ کا نام اور آپ کا پیشہ. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف میٹرک اینڈ مائی نیم از حمدہ حبیب. تو ہمارا یہ سوال تھا کہ مین کو اسلام میں ون میرج کا رائٹ کیوں نہیں الاؤ اور وومن کو انفیریئر کیوں کہا گیا ہے، جس کا قرآن میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھ سکتا ہوں، اگر آپ آستے سے پوچھیں گے. مین کو اسلام میں ایک میرج کا کیوں نہیں ملا اور وومن کو انفیریئر، جس طرح گواہی میں ایک مرد کے برابر دو عورتیں ہیں تو ایسا کیوں؟ ایک سوال میں دونوں میں سے ایک. پہلا سوال جو دوسرا سوال پہلے بتا دیں. پہلا بہن نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے، تو یہ سوال تھا نا. لمبی زندگی عطا فرمائے. اگر آپ پڑھیں گے دیگر مذاہب کی کتاب میں، چاہے بائبل پڑھو، چاہے ویدا پڑھو، چاہے گیتا پڑھو، چاہے تلمود پڑھو، کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو. صرف قرآن میں لکھا ہے. قرآن کے علاوہ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھو، چاہے بائبل ہو، چاہے ویدا ہو، چاہے بھگوت گیتا ہو، چاہے اپنشد ہو، چاہے تلمود ہو، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک شادی کر سکتے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کے بیوی کر سکتے، چاہے 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ ان میں عدل نہیں کر سکتے، if you cannot do justice، آپ صرف ایک شادی کر سکتے. تو یہ لفظ صرف ایک شادی قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. لوگ کو غلط فہمی ہے کہ بائبل میں لکھا ہے ایک شادی کرو. میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں، کہاں لکھا ہے؟ بھگوت گیتا میں کہاں لکھا ہے؟ یہ تو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں. کیا انڈیا میں میرج ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ 1954 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کر سکتے؟ یہ چرچ کہتا ہے. اب بائبل میں دکھاؤ. میں تو بائبل کئی بار پڑھ چکا ہوں، کدھر نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں آپ اپنی من پسند خواتین سے شادی کر سکتے، چاہے 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو صرف ایک. اگر آپ پڑھیں گے رامائن میں رام کے والد کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. آپ اگر مہابھارت پڑھیں گے تو کرشن کی کتنی بیویاں تھے؟ 4، 8، 10، 16,108. شری کرشن کے مہابھارت میں 16,108 بیویاں تھے. آپ بائبل پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیوی تھی، سلیمان علیہ السلام کی 700 بیوی تھی. تو اسلام کیوں اجازت دیتا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھیں گے مرد اور عورت جو پیدائش ہوتی ہے، مین اینڈ فیمیل، اپروکسیمیٹلی سیم ہے. لیکن آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکیاں میں زیادہ قوت ہے جرمز اور ڈیزیزز کا مقابلہ کرنا بنسبت لڑکوں میں. میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بچپن کے ایج میں لڑکوں کی زیادہ موت ہوتی ہے بنسبت لڑکیوں کے. تو آپ اگر ایوریج دیکھیں گے 15 سال، 20 سال، 30 سال، لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. عام طور پہ لوگ مرتے سگریٹ پینے سے، شراب پینے سے. اکثر مرد مرتے شراب پینے سے، سگریٹ پینے سے. جب جنگ ہوتا ہے تو کون زیادہ مرتے؟ لڑکے، آدمی. صرف ایک جنگ میں عورتیں زیادہ مرے. کون سے جنگ میں؟ فلسطین کے غزہ میں. کیونکہ وہ جنگ نہیں تھی، وہ جینوسائیڈ تھا. اسرائیل نے چن کے بچوں اور عورتوں کو مارا 2/3. لیکن اکثر جب جنگ ہوتے تھے آپ دیکھیں گے تو مرد مرتے بنسبت عورت سے. تو آج کی تاریخ میں آپ اگر دیکھیں گے، مثال کے طور پہ یو ایس اے میں، صرف یو ایس اے میں 42 لاکھ سے زیادہ عورتیں ہیں. صرف رشیا میں 1 کروڑ سے زیادہ عورتیں ہیں. صرف جرمنی میں لاکھوں عورت مرد سے زیادہ ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں عورتوں کی تعداد مرد سے زیادہ ہے. مان لو میں آپ کی بات مانوں گا کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرنا چاہیے، اور اگر یو ایس اے میں ہر مرد نے ایک عورت سے شادی کی، پھر بھی 42 لاکھ عورتیں ہوں گی جن کو شادی کے لیے مرد نہیں ملیں گے. 42 لاکھ. آپ سوچو اگر ایک خاتون کو کوئی ہر مرد ایک عورت شادی کرتا ہے تو 42 لاکھ خواتین کو شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے.
तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते हैं। मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज़्यादा बीवी की इजाज़त दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है? पहली बीवी को तलाक दो और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक दे के नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो, और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है। मेरी एक तकरीर है जिसका टॉपिक है वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम। अगर वो आप देखेंगे उसमें आपको इसका भी जवाब डिटेल में मिलेगा, और जो दूसरा सवाल करे थे उसका भी जवाब मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ उसामा नूरानी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। तमाम हज़रात के लिए पीछे खाना सर्व कर दिया गया है, आप लोगों से दरखास्त है खाने की तरफ तशरीफ़ ले जाइए। फर्स्ट रो वाले हज़रात जो हैं वो तशरीफ़ रखें, प्रोटोकॉल वाले इंशाल्लाह उनको अलग लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।